گھر کے اندر غریبی اور مفلسی لانے والی 20 ایسی باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جو اب تک آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں گھر کے اندر مصیبت، پریشانی اور تنگ دستی لانے والے 20 کاموں کے بارے میں۔ اکثر آپ نے یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اس کے اندر عجیب و غریب سی چیزیں بتائی بھی جاتی ہیں جو بہت سارے لوگوں کی عقلوں کے اندر بھی نہیں آتی۔ کیا اس چیز سے بھی ہمارے گھر کے اندر مصیبت پریشانی آ سکتی ہے؟ لیکن آج کی ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو 20 باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ بالکل مختلف ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو سننے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں، واقعی ان باتوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر مصیبت پریشانی اور تنگ دستی آ جاتی ہے۔ دیکھیں، جب مصیبت پریشانی اور تنگ دستی کسی بھی انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے نا، جب کسی کے گھر میں یہ تمام ساری پریشانیاں دستک دے دیتی ہیں تو اس کے گھر کا چین و سکون اجڑ جاتا ہے۔ گھر کے اندر کوئی بھی راحت سے نہیں رہتا، ہر انسان پریشان رہا کرتا ہے، چہرے سے ہی پریشانی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ غربت سب سے بڑی انسان کی کمزوری بن چکی ہے اس دور کے اندر۔ جو انسان غریب ہے تو وہ بہت ہی زیادہ کمزور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر میں ایسی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد آپ خود غور کریں گے کہ ہاں، واقعی ان باتوں سے ہمارے گھر کے اندر مصیبت پریشانی اور تنگ دستی آ سکتی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ کون سی ہیں وہ 20 بڑی بڑی باتیں جو آپ کے گھر کے اندر مصیبت پریشانی اور تنگ دستی لانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ نمبر ایک، نماز کی پابندی چھوڑ دینا۔ نماز سے غفلت برکت کو کم کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نمازوں کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ آپ مسجد کے اندر جا رہے ہیں، کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے باتیں بنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے باتیں بنا رہے ہیں اور آپ مسجد کے اندر جا رہے ہیں، آپ وہاں سے واپس بھی آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد تو یہ لوگ وہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے ہڈھرم ہو چکے ہیں آج کل کے لوگ کہ جس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آئیے صاحب نماز پڑھ لیجیے، کیونکہ آپ اس سے کہیں گے کہ چلیے صاحب نماز پڑھ لیں تو وہ اتنا خطرناک آپ کو جواب دے گا کہ جس کو سننے کے بعد آپ خود افسوس کریں گے کہ میں نے اس سے کہی کیوں دیا نماز کے بارے میں۔ اس طرح کے لوگ ہو چکے ہیں، اور وہی لوگ پھر غفلت کے ساتھ نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ غفلت کس کو کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے مسجد کے اندر اذان ہو گئی اور انسان نے کہا ارے پڑھ لیں گے، ارے بعد میں پڑھ لیں گے، ارے چھوڑو۔ اس طرح سے غفلت میں نماز ترک ہو جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، اور نماز کو بہت ہی زیادہ ہلکا جان کر لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے گھروں کے اندر مصیبت پریشانی اور تنگ دستی ضرور آیا کرتی ہے، جو لوگ نمازوں کو غفلت کے ساتھ چھوڑ دیا کرتی ہیں۔ نمبر دو، فجر کی نماز اور صبح کی برکت کھونا۔ صبح جلدی اٹھنا رزق میں وسعت لانے کا کام کرتی ہے، سمجھ رہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ روزی جو ہے وہ صبح صبح بانٹی جاتی ہے۔ صبح کو جو لوگ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو کبھی بھی رزق کے اندر تنگی محسوس نہیں ہوا کرتی۔ اسی کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد سونا نہیں چاہیے، کیونکہ اسی وقت دروازوں کے باہر روزی کے فرشتے آیا کرتے ہیں اور انسان کی روزی انسان کو دیا کرتے ہیں۔ اسی وقت آپ سو رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ نمبر تین، قرآن سے دوری۔ قرآن رحمت اور برکت کا سبب ہے، دوری سے تنگی اور مصیبت پریشانی آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ قرآن عظیم کو ایسے ہی گھر کے اندر طاقوں کی زینت بنا کر کے چھوڑ چکے ہیں، وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گھروں کے اندر قرآن عظیم پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن عظیم روز پڑھنا ہے، روز نہیں پڑھ رہے تو کم از کم ہفتے میں 1-2 مرتبہ پڑھ لیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر قرآن عظیم رمضان سے رمضان میں ہی کھولا جاتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے اندر قرآن عظیم آدھا یا پونا پڑھا اور اس کے بعد پھر اگلے رمضان کے اندر ہی قرآن عظیم کھولا جاتا ہے۔ اور بہت سارے گھر تو ایسے ہیں جہاں پر سالوں سے قرآن عظیم کے جزدان کے اوپر صرف دھولے ہی آ رہے ہیں۔ ان گھروں کے بارے میں آتا ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں قرآن عظیم سے دوری یا قرآن عظیم کو ہلکا جان کر چھوڑ دینا گھر کے اندر مصیبت پریشانی اور تنگ دستی لانے کا بڑا سبب بنتا ہے، کیونکہ قرآن عظیم کا بھی کچھ تو حق ہوگا نا ہمارے اوپر۔ قرآن عظیم کا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سجا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے وہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بہت ہی شاندار اس کے جو ہے کور آیا کرتے ہیں، پھر لکڑی کی ایک جو ہے صندوق ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت سی، پلاسٹک کی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو سیو کر کے صرف رکھ دیا جاتا ہے، سجاوٹ کی چیز ہے۔
قرآن عظیم سجانے کی چیز نہیں ہے، پڑھنے کی چیز ہے۔ آپ اس کو گھر کے اندر سجا کر رکھ رہے ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہو سکتی ہے جو آپ کے گھر کے اندر مصیبت، پریشانی اور تنگدستی لانے کا ایک بڑا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چھوڑ دینا نعمتوں کے چھننے کا سبب بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی نعمتوں کے اندر اور زیادہ اضافہ عطا فرماتا ہے۔ مان لیجئے آج آپ کو کہیں سے اللہ رب العزت نے 10 روپے کا انتظام کرایا، تو آپ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کل کو پھر اللہ رب العزت آپ کو اس سے بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا ہی مال و دولت آ جائے، کتنا ہی ان کے پاس پیسہ آ جائے، کتنا ہی رزق ان کے پاس ہو، اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت شکر کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی طرح کی نعمتوں کو اللہ رب العزت کی پا چکے ہیں تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور صبر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے اور شکر کرنے والے بندوں کو پسند فرمایا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کا شکر نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کی نعمتوں کے اندر کمی کر دیتا ہے، یعنی ان کے گھروں کے اندر رزق میں ہونے والی برکتوں کو روک دیا کرتا ہے۔ نمبر 5، گناہوں پر اصرار کرنے والے لوگ۔ جو لوگ بار بار گناہ کرتے ہیں نا، اور گناہوں کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں، ان لوگوں کا رزق جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے گھر کے اندر مصیبت، پریشانی اور تنگدستی کو جھونک دیا جاتا ہے۔ اب لوگ کون کون سے گناہ بہت ہی عام طور پر کر رہے ہیں؟ لوگ عام طور پر چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، سود جو ہے بہت عام طور پر چل رہا ہے، اور یہ زنا والا کام جو ہے یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ شراب عام طور پر پی جا رہی ہے، رمضان المبارک کے درمیان جو ہے کھانا پینا عام سڑکوں پر چل رہا ہوتا ہے، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اور جو لوگ کثرت کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا رزق روک دیا جاتا ہے، اب وہ مصیبت، پریشانی اور تنگدستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص اس طرح سے گناہ کرتا رہتا ہے کہ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہی گناہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، سود کا لینا اور دینا۔ سود میں ظاہری فائدہ ہے مگر حقیقی نقصان ہے اور بے برکتی ہوا کرتی ہے۔ سود ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے اس شخص سے کہ جو لوگ سود کا لین دین کیا کرتے ہیں۔ یعنی علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور تمام فرشتوں کا اعلان جنگ ہے اس شخص سے کہ جو شخص سود کا لین دین کیا کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب سود کا لینا دینا کتنا عام ہو چکا ہے اس وقت، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے، لاؤ مجھے قرض دے دو، جبکہ اس کو یہ پتا ہے کہ آپ ایماندار ہیں، تو وہ آپ کو نہیں دے گا۔ اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ بھائی مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے یا پھر 10,000 روپے کی ضرورت ہے، میں تمہیں انٹرسٹ دیتا رہوں گا، لاؤ مجھے 10,000 روپے کا انتظام کرا دو، تو فوراً دے دے گا، کیونکہ اسے 1,000 روپے مہینہ ملیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پرسنٹیج پر جو کام ہو رہا ہے، انٹرسٹ جو لے رہے ہیں، یہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں ظاہری تو آپ کو فائدہ دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا وبال ہے، اور یہ اتنا بڑا وبال ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی آپ کو ستائے گا، دنیا کے اندر بھی آپ کے رزق کے اندر کمی کرے گا، تنگی کرے گا، ساتھ ہی ساتھ قبر کو بھی تنگ کرنے کا کام کرے گا، اور جب آپ آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو وہاں بھی آپ کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا جان کو آپ کی وبال بن سکتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ سود کا لین دین کرتے ہیں تو اس سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے جو آپ کو برباد کر دے گا۔ نمبر 7، صدقہ نہ دینا۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اب سمجھے آپ، جو لوگ صدقہ دیا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر آنے والی تمام مشکلات کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں صدقہ ٹال دیتا ہے ان بلاؤں کو جو تم پر آ چکی ہیں، یعنی آپ کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہیں تو وہ بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، اور صدقہ ٹال دیتا ہے ان بلاؤں کو جو تم پر آنے والی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو فیوچر میں آنے والی ہیں وہ بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، جو چل رہی ہیں وہ بھی ٹل جاتی ہیں، اور جو بلائیں آنے کے بعد آپ کو نقصان پہنچا چکی ہیں، آپ صدقہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو ان سے ہوا جو نقصان ہوتا ہے آپ کا وہ بھی پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ اتنی بڑی چیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ صدقے کا دینا آپ کے مال کے اندر کمی نہیں لاتا، بلکہ جو لوگ صدقہ دیا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے مال کے اندر وسعت فرما دیتا ہے۔ نمبر 8، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ زکوٰۃ نہ دینے سے مال میں آفت اور تنگی آتی ہے، کیونکہ
ज़कात کا دینا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جس کے اوپر 1 سال گھوم چکا ہے تو اس میں سے 2.5% آپ کو دینا ہوتا ہے، آپ نہیں دے رہے ہیں تو یہ آپ کے مال کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ کو تنگی کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ نمبر 10، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والے لوگ۔ صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے اور قطع سے رزق گھٹ جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے پیار محبت والا سلوک کرتے ہیں تو ان کے رزق کے اندر اللہ رب العزت وسعت فرما دیتا ہے، رزق کے اندر برکت فرما دیتا ہے، اور جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہیں، نفرت کیا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے دسترخوانوں پہ سے برکتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ نمبر 11، جھوٹ اور جھوٹی قسمیں۔ کاروبار اور کمائی میں جھوٹ برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کاروبار کر رہے ہیں اور اس کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے کاروبار کے اندر بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، کسی بھی دکان کو آپ چلا رہے ہیں، تو آپ کو سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر آپ اپنے کاروبار کو کر رہے ہیں، تو آپ کا کاروبار کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا، آپ کو صرف نقصان کا منہ ہی دیکھنا پڑے گا۔ نمبر 12، حرام کمائی۔ حرام مال سے گھر میں سکون اور برکت نہیں رہتی، بلکہ گھر کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے اور گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ حرام مال اگر آپ کما رہے ہیں، کہیں سے بھی کمائیں، کوئی بھی راستہ اختیار کریں، آپ سود لے رہے ہیں یا پھر آپ نے جو ہے جوئے کے اندر رقم جیت لی ہے یا پھر کسی بھی غلط طریقے سے آپ نے مال حاصل کر لیا ہے، تو یہ مال آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ہمیشہ یہ مال آپ کو لے کے ڈوبنے والا ہوا کرتا ہے۔ نمبر 13، فضول خرچی۔ اللہ فضول خرچی والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو آپ اس کو خرچ کریں، لیکن اتنا ہی خرچ کریں کہ جتنا آپ کو ضرورت ہو۔ ضرورت سے زیادہ آپ خرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، فضول خرچی کرنے والا شخص ویسے ہی دھیرے دھیرے غریب ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ فضول خرچی کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا، اور جب اللہ آپ کو پسند نہیں کرے گا تو آپ کے مال کے اندر کیسے برکت ہو سکتی ہے، کیسے آپ کے رزق کے اندر وسعت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی۔ نمبر 14، ناشکری اور ہمیشہ شکایت کرنا۔ شکایت سے نعمتیں کم ہوتی ہیں، شکر سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہر وقت آپ ناشکری کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ہی نہیں کر رہے، بار بار شکایتیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ تو نے ہمیں یہ نہیں دیا، تو نے ہمیں وہ نہیں دیا، تو نے ہمیں بہت برے حالاتوں کے اندر پیدا فرما دیا ہے، تو اس طرح کی جو شکایتیں ہوتی ہیں یہ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ شکایت سے نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 15، گھر کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر نہ ہونا۔ جہاں ذکر اللہ کا نہیں ہوتا وہاں رحمتیں کم ہو جاتی ہیں، یا یوں کہہ لے کہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ذکر کی وجہ سے ہی آپ کے گھروں کے اندر رحمتیں آیا کرتی ہیں، برکتیں آیا کرتی ہیں، اور جب آپ کے گھر کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر ہی نہیں ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر رحمت اور برکت نہیں آ سکتی۔ نمبر 16، گھر والوں کو عبادت سے خالی رکھنا۔ نفل تلاوت درود سے گھر میں برکت آتی ہے، اور جہاں پر یہ کام نہیں ہوتے وہاں پر بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر علماء کرام کو جب مسجد کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں تو سنتیں اور نفل جو ہوتے ہیں وہ گھر آ کر پڑھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ گھر کے اندر بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور ہمارے اور آپ کے گھر کس طرح ہو جاتے ہیں کہ مہینوں تک گھر کے اندر کسی نے 2 رکعت نماز نفل بھی نہیں پڑھی ہوتی۔ گھر کے اندر نفل پڑھنے چاہیے، قرآن عظیم کی تلاوت کرنی چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے پیارے رسول کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہی وہ کام ہوتے ہیں جو گھروں کے اندر رحمت اور برکت لانے کا سبب بنتے ہیں، تو ان کاموں کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 17، جھوٹی گواہی اور ظلم۔ ظلم سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ ظلم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ رب العزت مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جھوٹی گواہی آپ نے دے دی، بغیر سوچے سمجھے کسی کی آپ نے برائی کرنا شروع کر دی، تو یہ سارے کام وہ ہوا کرتے ہیں جو آپ کے گھر کے اندر بے برکتی لانے والے کام ہیں۔ نمبر 18، مہمان نوازی سے بچنا۔ مہمان اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں اور آپ ان کو دیکھ کر منہ بگاڑ لیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ مہمان نوازی کو اللہ رب العزت بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کوئی مہمان آپ کے گھر آیا ہے اور ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا نہیں کھا رہا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا رزق آپ کے گھر 1 سال پہلے ہی پہنچا دیا تھا، یہ اس رزق کو کھانے آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
آج اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے تو اس کا رزق آپ کے یہاں 1 سال پہلے سے موجود ہے. تو آپ سمجھیں، اگر آپ مہمان نوازی نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کا کام کر رہے ہیں. نمبر 19، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا گھر والوں پر ظلم کرنا رزق میں تنگی لانے کا سبب بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی بیوی بچے فاقے سے ہیں، آپ کی بیوی کے جو ہیں اچھے کپڑے میسر نہیں ہیں، بچوں کو آپ اچھی تعلیم نہیں دلا پا رہے ہیں اور اپنے شوق پورے کر رہے ہیں. آپ کی جیب کے اندر بھرپور پیسہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں، غربت میں ہیں، آپ اچھے خاصے حالاتوں کے مالک ہیں. آپ کی جیب کے اندر بھرپور پیسہ ہے، اس کے باوجود آپ کی بیوی کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، اس کے حقوق آپ پورے نہیں کر پا رہے، پیٹ بھر کے روٹی نہیں دے رہے، بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے رہے. تو یہ کام وہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ہنستے کھیلتے کاروبار کو، ہنستے کھیلتے گھر بار کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو ان کاموں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر تنگی اور مصیبت پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے. نمبر 20، اللہ پر توکل کم ہونا اور صرف اسباب پر بھروسہ کرنا. اسباب ضروری ہیں مگر توکل سے ہی برکت آتی ہے. برکت بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت پر توکل رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کاروبار دنیا کے اندر، اور سارے کاروبار دنیا کے اندر صرف اللہ رب العزت کے بھروسے ہی تو چل رہے ہیں. آج دیکھیں آپ، کوئی 20 لاکھ روپے کسی دکان کے اندر لگا کر کے بیٹھ جائے اور وہ یہ سوچے کہ صاحب میں نے دکان کھول لی ہے، اب تو یہ چلے گی، دیکھو میرے پاس کتنے اچھے سبب ہیں، کہ میرے پاس دکان بھی ہے، اچھی لوکیشن بھی ہے، اچھے تعلقات بھی ہیں میرے، اب میری دکان کو چلنے سے کون روک دے گا؟ لیکن نہیں چلے گی جب تک آپ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ نہیں کریں گے. آپ یہ سوچیں کہ میں نے دکان کر لی ہے یا میں نے کاروبار کر لیا ہے، اس کو چلانے کا کام جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کا ہے. آپ کو اپنی دکان پر بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کاروبار کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو مفلسی اور پریشانی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا. تو یہ ہیں وہ 20 بڑی بڑی وجہیں جو آپ کے گھر کے اندر مصیبت، پریشانی اور تنگدستی لانے کا سبب بن سکتی ہیں. اگر اس طرح کی حرکتیں آپ کر رہے ہیں تو ان سے باز آ جائیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.